لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا: حبب الی من دنیاکم ثلاث، تلاوت کتاب اللہ والنظر فی وجہ رسول اللہ وانفاق فی سبیل اللہ۔ صلوات محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو اصالہ ثواب فرمائے۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ ایک اصالہ ثواب کی مجلس چہلم کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے، اور ایسی مجلس جس میں بیٹی کا غم اٹھانے کی خاطر ماں باپ زندہ ہیں۔ یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے والدین کے لیے کہ جن کو اپنے ہاتھوں پہ کھلایا ہے ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرے۔ چونکہ یہ سال ثواب کی مجلس ہے، اسی اعتبار سے ایسی گفتگو کی جائے جس سے مرحوم کے ماں باپ اور ان کے خانوادے کو تقویت مل سکے اور سہارا مل سکے۔ اس لیے آج کی مجلس کا عنوان ہم نے جو قرار دیا ہے وہ قرآنی سیرت اور سیاست فاطمیہ ہے، چونکہ جاننے والی دنیا سے ایک خاتون تھی، خادمہ فاطمہ تھیں، اور آج کل ایام فاطمی کا دور بھی ہے۔ اس کے لیے ہم نے خود شہزادی کے کلام کا ایک ٹکڑا میں نے بیان کیا، جس میں شہزادی نے فرمایا: حبب الی من دنیاکم ثلاث، اے لوگوں ہم نے تمہاری دنیا سے 3 چیزوں کو پسند کیا ہے۔ الاول تلاوت و کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا۔ والثانی النظر فی وجہ رسول اللہ، نبی اکرم کے چہرے کی طرف دیکھنا۔ والثالث، تیسری چیز جو میں نے تمہاری دنیا سے پسند کیا ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ تینوں ایک الگ موضوع ہو سکتا ہے گفتگو کرنے خاطر، لیکن آج کی گفتگو ہماری شہزادی کے پہلے ٹکڑے پر ہوگی، جس میں شہزادی نے فرمایا کہ تمہاری دنیا سے 3 چیزیں میں نے پسند کی ہے، اور ان 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز تلاوت و کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا۔ مشکل مرحلہ یہاں پہ یہ ہو جاتا ہے کہ پیش خوانی بڑی طویل ہو جاتی ہے۔ جب پیش خوانی طویل ہو جاتی ہے تو بعد خوانی کوئی سننا نہیں چاہتا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ دوسری چیز، ابھی جب میں مجلس کے درمیان خطبہ فدق میں آؤں گا تو انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن یہاں پہ میں چاہتا ہوں عرض کروں کہ شہزادی نے خطبہ فدق میں ایک جملہ فرمایا ہے: طاعتنا نظام للعلم اللہ، ہماری اطاعت یعنی ہم اہل بیت کی اطاعت لوگوں کو منظم کرتی ہے۔ وَإِمَامَتُنَا لِلْفُرْقَاء، اور ہماری امامت یعنی ہمارے گھر کے امام لوگوں کو بکھرنے سے بچاتے ہیں۔ یہ خطبہ فدق میں شہزادی نے فرمایا ہے۔ تو اب بکھر کے آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ صلوات محمد و آل محمد۔ سامنے تھوڑا سا آ جائیں، تھوڑا سامنے آ جائیں، چونکہ یسار خالی، قلب لشکر خالی اور یمین بھرا ہوا ہے،
تھوڑا زحمت کر لیں تاکہ بہت زیادہ معلوم. اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں قرآنی سیرت فاطمۃ الزہرا اور سیاست فاطمۃ الزہرا. شہزادی نے 3 چیزیں تمہاری دنیا سے پسند کی. ان 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو شہزادی نے پسند کی تلاوت و کتاب اللہ، اللہ کے کتاب کی تلاوت کرنا. یہ شہزادی کو سب سے زیادہ پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ اس لیے فضل القرآن علی سائر الکلام، قرآن کریم کی فضیلت تمام کلام پر، دنیا میں جتنے بھی کلام ہیں ویسے ہی ہے کفضل اللہ علی المخلوق، جیسے اللہ کی فضیلت تمام لوگوں پر ہے ویسے ہی قرآن کی فضیلت تمام کتابوں پر اور تمام کلام پر ہے. نبی اکرم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ انسان کے لیے سب سے اچھی مصروفیت کیا ہے، سب سے اچھا پیشہ کیا ہے، سب سے اچھی نوکری کیا ہے، سب سے اچھا کام کیا ہے؟ تو نبی اکرم نے جواب میں ارشاد فرمایا علم القرآن و تعلمہ، سب سے بہترین پیشہ یہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. اللہ اکبر، توجہ کریں میرے. قرآن کو سیکھنا اور قرآن کو سکھانا سب سے اچھا کام ہے، سب سے اچھا پیشہ ہے. تو کتنے خوشا نصیب ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ اساتذ جو لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں. ایک صلوات محمد و آل محمد. زندگی کو قرآنی بنانا ضروری ہے. اب توجہ کریں نبی اکرم نے کیا فرمایا. شہزادی نے کہا ہمیں تمہاری دنیا سے تلاوت قرآن کریم پسند ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا پسند ہے. نبی اکرم نے فرمایا نورا بیوتکم بتلاوت القرآن، تم اپنے گھروں کو زینت بخشو، تم اپنے گھروں کو منور کرو. کیسے؟ کتاب خدا کی تلاوت کر کے. توجہ چاہتا ہوں، کتاب خدا کی تلاوت کر کے. پھر فرمایا لا تتخذوها قبورا، دیکھو اپنے گھر کو خاندانی قبرستان نہ بناؤ. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں. اپنے گھر کو قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے منور کرو. لا تتخذوها قبورا، اپنے گھر کو خاندانی قبرستان نہ بناؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر نہیں ہے، خاندانی قبرستان ہے. خاندانی قبرستان ہے. تو جب خاندانی قبرستان ہے تو اس کے اندر سے جو افراد نکل رہے ہیں تو بظاہر تو زندہ ہیں لیکن چلتے پھرتے مردہ ہیں. ایک صلوات محمد و آل محمد. لا تتخذوها قبورا، اپنے گھر کو خاندانی قبرستان نہ بناؤ. کیسے؟ کما فعلت الیہود والنصارى، جیسے یہودی اور نصارہ اپنے گھر کو خاندانی قبرستان بناتے ہیں. دیکھیں اس سال ثواب کی مجلس ہے، اس غرض سے میں اس لائن میں آگے بڑھ رہا ہوں. جیسے یہودی اور نصارہ اپنے گھروں کو خاندانی قبرستان بناتے. کیسے بناتے ہیں؟ دیکھیں ان کے ہاں عبادت کرنے کا ایک طریقہ ہے. وہ ہفتے میں ویکلی عبادت کرتے ہیں. ایک سنڈے کو، ہر ہفتے میں سنڈے کو عبادت کرتے ہیں، ہفتے میں ایک دن. اور ان کی عبادت ان کے گھر میں نہیں ہوتی. ان کی عبادت ان کے گھر، ان کا چرچ اور گرجا گھر ہوتا ہے، وہیں نکل کے جاتے ہیں، ہفتے میں ایک دن عبادت کرتے ہیں اور لوٹ کے چلے آتے ہیں. نبی اکرم یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنے گھر کو خاندانی قبرستان نہ بناؤ جیسے یہود اور نصارہ بناتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف مسجد عبادت کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ گھروں میں بھی تلاوت ہونی چاہیے، گھروں میں بھی نماز ہونا چاہیے. ایک صلوات محمد و آل محمد. صرف مسجدوں میں عبادت نہیں، گھروں میں بھی عبادت ہونی چاہیے، گھروں میں بھی نماز پڑھنی چاہیے. اب آئیے شہزادی کی سیرت میں. بہت توجہ چاہوں گا میں اپنی گفتگو میں یہاں سے آپ لوگوں سے. شہزادی نے سب سے زیادہ جس چیز کو پسند کیا، قرآن کریم کی تلاوت کو پسند کیا. اب شہزادی نے اپنی وصیت کے ایک ٹکڑے میں اس طرح سے قرآن کریم کی شان کو بیان فرمایا، اور اس وصیت میں اس طرح سے لکھا یا علی
اذا انا مت، اے علی جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں. سنیے گا پوری غور سے، شہزادی کا وصیت نامہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اے علی میں جب اس دنیا سے چلی جاؤں، انت غسلی، علی آپ مجھے غسل دیجئے گا، وکفنی آپ مجھے کفن دیجئے گا، وجہزنی آپ مجھے تیار کریے گا، جنازے پر رکھیے گا جس سے لے جایا جاتا ہے، وانزل قبری علی آپ قبر میں اتریے گا، وصلی علیہ علی آپ میرے اوپر نماز پڑھیے گا. بہت توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، آپ میرے اوپر نماز پڑھیے گا، آپ مجھے قبر میں اتاریے گا، الہدنی آپ ہی قبر میں اتریے گا. توجہ چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد شہزادی نے فرمایا سویا علی التراب، علی آپ ہی خاک قبر کو برابر کریے گا، قبر کی مٹی کو آپ ہی برابر کریے گا. اب توجہ کریے گا. پھر شہزادی نے فرمایا یا علی اجلس عند راسی، علی ہمارے سرہانے آ کے بیٹھیے گا. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، بڑی اہم گفتگو ہے یہاں سے. علی ہمارے سرہانے آ کے بیٹھیے گا. اچھا آئیے گا تو بیٹھیے گا کیسے؟ قبل توجہی، علی ایسا بیٹھیے گا کہ تمہارا سر تمہارا چہرہ میرے چہرے کی طرف ہو، یعنی فیس ٹو فیس بیٹھیے گا. توجہ کریے گا، یعنی ساری باتیں بیان کر کے اجلس عند راسی، علی آئیے گا تو میرے سرانے بیٹھیے گا. کیسے بیٹھیے گا؟ قبل توجہی، ایسے بیٹھیے گا کہ آپ کا رخ میرے رخ کی طرف ہو، آپ کا چہرہ میرے چہرے کی طرف ہو، ایسا لگے کہ آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں. پھر اس کو کرنا کیا ہے علی جب آ کے بیٹھ جائیے گا تو کیا کریے گا؟ اکثر من تلاوت القرآن. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، میں آپ کو لے آیا. علی آ کے بیٹھیے گا تو سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریے گا. اکثر من تلاوت القرآن، علی آئیے گا میرے سرہانے بیٹھیے گا، میرے طرف چہرہ کر کے بیٹھیے گا، اور جب بیٹھیے گا تو قرآن کریم کی تلاوت کریے گا. عزیزو جس بیوی کے مرنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کا اتنا اہتمام ہو، اس کی زندگی میں تلاوت کا کتنا اہتمام ہوگا؟ اس کی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت کا کتنا اہتمام ہوگا. اور عزیزوں جب تلاوت کا اتنا اہتمام ہوتا ہے تو آغوش میں پلنے والے بچے کوئی حسن ہوتے ہیں، کوئی حسین ہوتے ہیں، کوئی زینب ہوتی ہے، کوئی کلثوم ہوتے ہیں. تو آغوش میں پلنے والے بچے کوئی حسن ہوتے ہیں، کوئی حسین، کوئی زینب، کوئی کلثوم ہوتی ہیں. اور پھر میں جملے کو بدل کے اس طرح سے کہہ دوں کہ جب قرآن کا اتنا اہتمام ہوتا ہے تو پھر آغوش کے پالے نہیں ہوتے، بلکہ وہ دین کے جیالے ہو جاتے ہیں. کبھی گردن کٹا کے دین کو بچاتے ہیں، کبھی خطبے دے کے دین کو بچاتے ہیں. صلوات اور محمد و آل محمد اور کرے میرے قرآن کریم فَأَكْثِرْ مِن تِلَاوَتِ الْقُرْآنِ. اور شہزادے نے کہا کہ زیادہ وقت کیا کریے گا؟ قرآن کریم کی تلاوت کریے گا. پھر اس کے بعد وَالدُّعَا، علی خالی قرآن نہ پڑھیے گا بلکہ دعا بھی کریے گا، دعائیں بھی پڑھیے گا. عزیزوں آپ توجہ کریں، اکثر من تلاوت القرآن والدعا، قرآن بھی پڑھیے گا اور دعا بھی پڑھیے گا. عزیزوں دو چیزیں بتائیں، ہمارے ہاتھ کو خالی نہیں جانے دیا. جس طریقے سے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت ہے، ویسے ہی شہزادی نے ایک ہاتھ میں قرآن دیا، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کی دعا دی. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں کہ دونوں چیزیں اکثر من تلاوت القرآن والدعا، علی قرآن پڑھیے گا اور دعا پڑھیے گا. دعا و قرآن ہے کیا؟ بھئی اللہ کے دیے ہوئے سرمایہ کا نام قرآن ہے اور اہل بیت کے دیے ہوئے سرمایہ کا نام دعا ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، بڑی توجہ چاہوں گا. اللہ کے دیے ہوئے سرمایہ کا نام قرآن، اہل بیت کے دیے ہوئے سرمایہ کا نام دعا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے باتیں کرو تو اہل بیت کی دعا پڑھو، اور اگر چاہتے ہو اللہ تم سے بات کرے تو قرآن کریم پڑھو. اللہ
اللہ اکبر میرے عزیزوں، آپ کہاں بیٹھے توجہ کریے گا، کوئی فرق نہیں ہے قرآن اور دعا میں، فرق ہے تو صرف اتنا فرق ہے، دعا میں اہل بیت نے بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ اہل بیت کیا ہے۔ اور کبھی سورہ دہر بھیج کے بتایا کہ اہل بیت کیا ہے، کبھی سورہ کوثر بھیج کے بتایا کہ اہل بیت کیا ہے، کبھی آئے مودت بھیج کے بتایا کہ اہل بیت کیا ہے، کبھی آئے ولایت بھیج کے بتایا کہ اہل بیت کیا ہے۔ قرآن و اہل بیت سے جو دل لگاؤ گے، قرآن و اہل بیت سے جو دل لگاؤ، راضی خدا رسول و زہرا کو پاؤ گے۔ جب تلک بغض و حسد ستر رہے گا جھات میں، ہر طرف ذلت اور رسوائی ٹھوکریں ہی کھاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، اللہم صلی علی محمد۔ بھئی قرآن اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں ہے، دعا اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے، دعا میں اہل بیت نے بتایا اللہ کیا ہے، قرآن میں اللہ نے بتایا اہل بیت کیا ہے، بس قرآن کا مجاز اہل بیت سمجھیں گے، اہل بیت کا مجاز قرآن سمجھے گا۔ اللہ اکبر، قرآن لینا ہے تو اہل بیت کے در پہ آنا پڑے گا، اہل بیت کو معلوم کرنا ہے تو قرآن کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اس لیے العلی مع القرآن والقرآن مع العلی۔ اللہ اکبر، دونوں کا مزاج ایک ہے، ایک کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو ان کے در پہ آؤ۔ ایک شخص آتا ہے، عرب کا ایک شخص آتا ہے اور آ کے علی سے کہتا ہے، اے علی آپ کا تو دعویٰ یہ ہے کہ قرآن میں ہر خشک و تر کو بیان کر دیا گیا ہے۔ کہا ہاں بالکل ایسے ہی دعویٰ ہے۔ کہا جب میں لیکن پڑھتا ہوں قرآن کریم کو تو بہت ساری چیزیں قرآن کریم میں نہیں پاتا۔ کہ بھائی تمہیں کیا نہیں مل رہا ہے قرآن کریم میں؟ کہ بھائی بہت ساری چیزیں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، لیکن میں دیکھتا ہوں یہ نہیں بتایا کہ مغرب کی 3 رکعت ہے، کہ عشاء کی 4 رکعت ہے، رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، قیام کیسے ہوگا۔ کہا اور کیا سوال ہے؟ کہ قرآن نے کہا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو، لیکن کئی کلو دی جائے گی، 4 کلو، 5 کلو، 8 کلو، 10 کلو، کتنے پہ نکلے گا نہیں بتایا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ نے حج کو واجب کر دیا، لیکن یہ نہیں بتایا احرام کہاں سے باندھا جائے گا، طواف کیسے کیا جائے گا، شیطان کو کنکری کیسے ماری جائے گی۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، یہ نہیں بتایا 10 منٹ پہلے کھولنا ہے کہ 10 منٹ بعد میں کھولنا ہے۔ ہاتھ نماز باندھ کے پڑھنا ہے یا ہاتھ کھول کے پڑھنا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ قرآن میں ہے، میں جو دیکھتا ہوں وہ کچھ بھی قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جہاد کرو، جہاد کا کوئی سلیقہ نہیں ہے، کیسے جہاد کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا، نہ جہاد بتایا، نہ روزے کا سلیقہ بتایا، نہ نماز کا طریقہ بتایا، نہ حج کا طریقہ بتایا، امر بالمعروف کیا ہے، نہی عن المنکر کیا ہے، کچھ تو قرآن نے نہیں بتایا۔ اور آپ کہتے ہیں ہر خشک و تر قرآن مجید میں موجود ہے۔ مولا کائنات نے اس سے کہا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا سرکار میرے ہاتھ میں کھجور ہے، چونکہ عرب کے لوگ ان کی غذا کھجور ہوتی تھی، عموماً اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے۔ تو مولا نے کہا جو ہاتھ میں تمہارے کھجور ہے اس کی شیرنی کو تم کھا لو۔ اس نے اس شیرنی کو کھا لیا۔ کہا اب کیا ہے؟ کہا یہ بیج ہے، یہ گٹھلی ہے، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یہ گٹھلی ہے۔ کہا ادھر لے کے آؤ۔ کہا غور سے دیکھ کے بتاؤ اس میں کیا ہے۔ کہا مولا گٹھلی ہے۔ کہا گٹھلی کو مجھے دو۔ علی نے گٹھلی کو لیا، زمین پر بیٹھ گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایسے کہوں تراب نے، ابو تراب نے گٹھلی کو لیا، تراب پر بیٹھ گئے، ایک بتا تراب کو ادھر ادھر کیا، گٹھلی کو بیج میں ڈالا اور مٹی کو برابر کیا، ایک مرتبہ معجزانہ نظر کی، اب جو فقط گٹھلی تھی اس میں ایک پودا نکلا، پودا اور تھوڑا سا بڑا ہوا، اس میں شاخیں نکلی، پھر شاخیں اور بڑھی، اس میں پتیاں نکلی، پتیوں میں پھول آئے، پھول میں پھل آ گئے۔ تو جو چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اب مولا نے پوچھا بتاؤ اس گٹھلی میں کیا ہے؟ کہا مولا پہلے تو صرف گٹھلی دکھ رہی تھی، لیکن اب تو اس میں شاخیں بھی ہیں، پتے بھی ہیں، پھل بھی ہیں۔ اللہ اکبر، ساری چیزیں اس میں ہیں۔ مولا نے کہا دیکھو جب تک اس گٹھلی کو ابو تراب کے حوالے نہ کیا، گٹھلی کی حقیقت سمجھ میں نہ آئی، جب تک اپنے کو ابو تراب کے حوالے نہ کرو گے قرآن سمجھ میں نہ آئے گا۔ سبحان اللہ۔
علی آئیے گا تو ہماری قبر پر زیادہ قرآن کریم پڑھیے گا اور دعا پڑھیے گا۔ یہ لیجئے فاطمہ نے اپنی زندگی کے آخری مرحلے پہ سب لوگوں کو بتا دیا کہ کیا بتایا کہ قبرستان آنا کیسے ہے۔ اللہ اکبر، آنا ہے تو بیٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا ہے تو کرنا کیا ہے۔ اللہ اکبر، شہزادی نے زندگی کے آخری، دیکھیں ہادی اسے کہتے ہیں کہ جو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہدایت سے نہ رکے، ہر مرحلے میں ہدایت دیتا رہے۔ اگر سامنے والے میں رمق ہدایت موجود ہے تو ہر وقت کے ہادی پر ضروری ہے کہ وہ ہدایت کا فریضہ انجام دے۔ شہزادی نے آخری وقت میں ہدایت کا فریضہ انجام دیا، یعنی ہر ہادی پر واجب ہے کہ اگر کہیں رمق ہدایت موجود ہے تو ہدایت کرے۔ اتباع سمجھ میں آ گئی؟ یعنی ہر ہادی پر واجب ہے کہ کہیں رمق ہدایت موجود ہے تو ہادی کا فریضہ یہ ہے کہ فریضہ ہدایت کو ادا کرے۔ جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو یہ بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ امام حسین نے ایک شب کی مہلت کیوں لی تھی؟ اس لیے کوئی حر بننے کو تیار تھا۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ اہل بیت ہر وقت کے ہر لمحے میں ہدایت کو ادا کرتے ہیں۔ فَأَكْثِرْ مِن تِلَاوَتِ الْقُرْآنِ وَالدُّعَاءِ، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھیے گا۔ یہ پیغام ہے شہزادی کا ان تمام لوگوں کی خاطر جن کے عزیز قبرستان میں موجود ہیں، اور قبرستان میں جائیں، کیسے جائیں گے، کیا کرنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، سب شہزادی نے بتا دیا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، دعا پڑھنا ہے تو یاد رکھیں قرآن کریم کی کوئی بھی قرآن کریم کھولیں اور پڑھیں، لیکن سورہ یاسین کی زیادہ تاکید ہے۔ اور دعا میں صحیفہ سجادیہ کی 24 نمبر کی دعا جا کے پڑھیے۔ اس دعا کو چاہیے انسان قبرستان میں جائے اور جا کے پڑھے تاکہ مرحومین کو اصال ثواب ہو۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ اب توجہ کریے، فَأَكْثِرْ مِن تِلَاوَتِ الْقُرْآنِ وَالدُّعَاءِ، علی زیادہ سے زیادہ بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کریے گا اور دعا پڑھیے گا۔ اب توجہ کریے، یہ قرآن کریم ہے۔ اچھا، قرآن کریم کو ہم اتنا اپنی زندگی میں کیوں اپنائیں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے۔ پاور آف قرآن کیا ہے؟ اسٹرینتھ آف قرآن کیا ہے؟ قرآن کی طاقت کیا ہے؟ قرآن کی قوت کیا ہے؟ تو خود قرآن نے کہا کہ ہماری طاقت یہ ہے سیرت بہ الجبال، ہماری طاقت یہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے پہاڑ کو چلایا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی خاموشی سے سن رہے ہیں؟ ہمارے ذریعے سیرت بہ الجبال، پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے۔ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، ہماری طاقت یہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے زمین کو پھاڑا جا سکتا ہے۔ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اور ہماری طاقت یہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن صامد ہے۔ اب قرآن ناطق کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن نے کہا ہے تو ہم کر کے دکھائیں گے۔ اب اس کا کیا کیا جائے کہ فضا آتی ہے اور آ کے کہتی مولا ہم نے یہ سونا بنایا ہے، یہ سونا کیسا ہے؟ کہ سونا تو بہت اچھا ہے لیکن اگر تیزاب سے دھل دیتی تو اس کی چمک بڑھ جاتی۔ فضا نے پلٹ کے مولا آپ کو بھی سونے کا علم ہے؟ کہ کیسی بات کرتی ہو؟ ایک ٹھوکر ماری زمین پر، زمین پھٹی، سونا سامنے آ گیا۔ اللہ اکبر، توجہ کریں۔ قطعت بہ الارض، اس سے زمین کو پھاڑا جا سکتا ہے۔ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اور اس سے ذریعے سے مردے سے کلام کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ نے بارہا دیکھا، مولا نے ٹھوکر ماری، مردہ اٹھ بیٹھا اور کلام کرنے لگا۔ ایک صلوات محمد و آل محمد پر۔ ہم نے جانا ہی کہاں عظمت زہرا کیا ہے، ہم نے جانا ہی کہاں عظمت زہرا کیا، پہلے سوچو کہ فضا کا مرتبہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی شہزادی، اس کی کنیز کا لہجہ ہے، لہجہ قرآن، ایسی شہزادی کا بھی سوچئے لہجہ کیا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ صلوات، اللہم صلی محمد و آل محمد۔ ہماری طاقت سیرت بہ الجبال وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى وَقُطِّعَ بِهِ الْأَرْضُ، ہماری طاقت یہ ہے کہ زمین کے سینے کو چاک کیا جا سکتا ہے، مردوں سے باتیں کی جاتی ہیں۔ وَسُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور پہاڑوں کو ہلایا جا سکتا ہے، چلایا جا سکتا ہے۔ اب مباہلے کے میدان میں نصران نجران نے کہا انی ارا وجوہن، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے تو پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ انی ارا وجوہن، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں تو پہاڑ چڑھنے لگے۔ تو اب مجھے بتائیں ان نصارہ نے کس کو نہیں دیکھا تھا؟ رسول کو بھی دیکھا تھا، رسول کے ساتھ حسن و حسین کو بھی دیکھا تھا، بہت توجہ چاہتا ہوں، مولا علی کو بھی دیکھا تھا۔ فقط ایک ذات تھی، وہ شہزادی فاطمہ کی ذات تھی جو میدان میں ابھی تک نہیں آئی تھی۔ یعنی شہزادی کی وہ قوت تھی کہ جس کے بنا پر نصرانی نے فرمایا کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں تو پہاڑ چلنے لگیں گے۔ انی ارا وجوہن، یہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ اب دو جملہ سنیے اور گفتگو یہیں سے آگے بڑھ جائے۔ جب اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ مباہلے میں اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، نفس کو لے کے آؤ اور نساء کو لے کے آؤ، مدینہ بھرا پڑا تھا۔ اللہ کا پیارا نبی کہیں نہیں گیا، علی کے دروازے پہ آیا اور آ کے کہتا ہے یا علی مجھے بیٹے دے دو، یا علی مجھے نساء دے دو، یا علی مجھے نفس دے دو۔ اللہ اکبر۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب اللہ نے کہا تھا خانہ کعبہ میں جاتے کہتے اللہ تو نے مانگا ہے تو بیٹے دے، تو نے مانگا ہے تو عورتیں دے، تو نے مانگا ہے تو نفس دے، لیکن اللہ کا پیارا نبی کہیں نہ گیا، علی کے دروازے پہ آیا، آ کے کہہ رہا یا علی بیٹے دے دو، یا علی نفس دے دو، یا علی نساء دے دو۔ بھئی اب مسلمان کہتے ہیں یہ شیعہ اللہ کو چھوڑ کر علی سے مانگتے ہیں، تو بھئی آپ اگر بدعت کا فتویٰ لگانا ہے تو لگاؤ نبی پر، آج اللہ کو چھوڑ کے علی سے مانگ رہے ہیں۔ سکون قلب و علم شعور پاؤ گے، سکون قلب و علم شعور پاؤ گے، یقین غیب سے امام ظہور پاؤ گے۔ خدا نے جو بھی مقدر میں نہ لکھا صفدر، علی کے نام سے مانگو ضرور پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ توجہ کریں میرے عزیزوں، اب جب لے کے آئے ہیں تو عزیز ضروری نہیں تھا کہ نبی اکرم ان سب کو لے کے آتے۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے نبیوں کی باتیں قبول کی ہیں، دعائیں قبول کی، عذاب آ گیا تو یہ تو اللہ کا سب سے بڑا نبی تھا، سب سے پیارا نبی تھا، سب سے محبوب تھا، خود جاتا اور ہاتھ اٹھاتا، دعا قبول ہوتی، بد دعا کی صورت میں عذاب آتا، یہ سب خاک ہو جاتے۔ لیکن اللہ کے نبی سب کو لے کے گئے۔ یا رسول اللہ آپ سب کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ میں اس لیے لے جا رہا ہوں کہ دیکھو معاملہ لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، معاملہ ہے جھوٹوں پہ لعنت کرنے کا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، معاملہ ہے جھوٹوں پہ لعنت کرنے کا۔ اس لیے آج میں جاؤں گا تو بد دعا کروں گا، عذاب آئے گا، لیکن اگر میں تنہا جا کے ایسا کروں گا تو متعصب مورخین لکھ دے گا جو نبی کے مقابلے میں آئے بس وہی جھوٹا۔ اللہ اکبر، نہیں معلوم جملہ کہاں تک پہنچا۔ جو نبی کے مقابلے میں آئے بس وہی جھوٹا۔ میں سب کو لا کے بتانا چاہ رہا ہوں جو نبی کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا، جو علی کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا، جو حسن کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا، جو حسین کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا۔ نبی نے فرمایا بس سب کو لا کے بتا رہا ہوں۔ پھر جملہ سنیے گا کہ جو علی کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا اور جو زہرا کے دروازے پہ آئے وہ بھی جھوٹا۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ اور توجہ کریں میرے عزیزوں، قرآن کریم کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ قرآن کی طاقت یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پہاڑ کو ہلایا جا سکتا ہے، زمین کو چاک کیا جا سکتا ہے اور مردوں سے باتیں کی جا سکتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ توجہ کریں، کچھ دن پہلے ایک بڑے سیاسی نیتا ہیں بغل کے ملک پاکستان کے، سابق وزیر اعظم عمران خان، ایک بھاشن دے رہے تھے، اسپیچ دے رہے تھے، خطاب کر رہے تھے۔ دیکھیے آج ہمارے ہندوستان میں یہی ماحول ہے کہ ساری کی ساری سیاست مذہب پر بیس کرتی ہے، مذہب کی بنیاد پر حکومت بنائی جا رہی ہے، مذہب کی بنیاد پر سیاست چل رہی ہے۔ توجہ کریے گا میرے عزیزوں، وہ بھاشن دے رہے تھے۔ اچھا جب بھاشن دے رہے تھے تو مجمع میں کوئی جذبہ نہیں ہو رہا تھا، کوئی ہنگامہ ہلڑ نہیں ہو رہا تھا، کوئی نعرے وارے نہیں لگ رہے تھے، بھاشن دیتے چلے جا رہے، خاموشی ہے خاموشی ہے۔ تو ان کے ساتھ میں جو کھڑے تھے انہوں نے کان میں کہا سر ذرا اسلامی ٹچ دیجئے، سر ذرا دینی ٹچ دیجئے، سر ذرا مذہبی ٹچ دیجئے۔ اب جب انہوں نے اپنی گفتگو میں مذہبی ٹچ دینا شروع کیا، اسلامی ٹچ دینا شروع کیا، توجہ کریے،
جب دینی ٹچ دینا شروع کیا، جب قرآنی ٹچ دینا شروع کیا، جذبات، مذہب کے نام پہ جذبات سے کھیلنا شروع کیا، نعرے لگنے لگے، نعرے لگنے لگے، نعرے لگنے لگے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ زندگی اسلامی ٹچ سے نہیں بنے گی، زندگی دینی ٹچ سے نہیں بنے گی، زندگی مذہبی ٹچ سے نہیں بنے گی، بلکہ زندگی کو مذہبی بنانا پڑے گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی اپنی زندگی میں صرف دین کا ٹچ دے رہے ہیں، اسلام کا ٹچ دے رہے ہیں، مذہب کا ٹچ دے رہے ہیں۔ رات بھر کی شادی کے بعد صبح قرآن کے سائے میں دلہن کو رخصت کر کے، اذان دے کر کے، مصیبت آئے تو مسجد میں نماز پڑھ کے یہ دینی ٹچ دے رہے ہیں، دین نہیں اپنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ چاہتا ہوں، بلکہ زندگی کو دینی بناؤ تب کوئی معاملہ بنے گا۔ زندگی کو قرآنی بنانا پڑے گا۔ اور جناب فضہ نے کر کے بتایا کہ قرآن سے محبت کر کے بتایا کہ دیکھو کیسے محبت کی جاتی ہے، اور اس طرح سے اپنی زندگی کو دینی اور قرآنی بنایا کہ 40 سال تک قرآن کے لہجے میں گفتگو کرتی رہیں، قرآن کی آیت سے باتیں کرتی رہیں۔ لیکن جب محبت ہوتی ہے تبھی بدلاؤ آتا ہے، محبت نہیں ہوگی تو بدلاؤ نہیں آئے گا۔ ہر چیز کی تبدیلی کے لیے محبت ضروری ہے، محبت ہوتی ہے تو انسان بدلتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، گاؤں کے رہنے والے سب لوگ، ہم لوگ بھی گاؤں سے رہنے، مرغیاں چرتی رہتی ہیں، چیل بھی اوپر سے گزر جاتی ہے تو کنارے کی طرف بھاگنے لگتا ہے، لیکن وہی بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور انڈا دیتا ہے، اور انڈا دینے کے بعد اس میں بچہ نکلتا ہے۔ وہی مرغی جو چیل کے گزرنے سے ڈر جاتی تھی وہ غرغر غرغر کرنے لگتی پر کو پھلا کے اپنے بچوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، توجہ کریں میرے عزیزوں، یہ طاقت کس نے دی ہے؟ یہ طاقت ان بچوں کی محبت ہے۔ جس بلی سے مرغی ڈرتی تھی، جس کتے سے مرغی ڈرتی تھی، آج اسی بلی سے بھیڑنے کو تیار ہے، اسی کتے سے بھیڑنے کو تیار ہے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا اگر محبت ہے تو زندگی میں بدلاؤ آئے گا۔ میں نے کیا عرض کر دیا میرے عزیزوں؟ محبت ہے تو زندگی میں بدلاؤ آئے گا۔ بھئی ایک خاتون، ایک بیٹی کہتی بابا آج مجھے سونے دیے گا، آج اتوار ہے، میں 9 بجے تک سوؤں گی، 10 بجے تک سوؤں گی، مجھے جگائیے گا نہیں، آج سنڈے آرام کروں گی۔ لیکن اسی بیٹی کی جو شادی ہو جاتی ہے اور پہلے ہی دن بچہ جب آغوش میں آتا ہے تو ذرا سا بچہ روتا ہے، ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ بدلاؤ آیا کیسے؟ جو کل 9 بجے تک سونے کو تیار تھی آج ہلکی سے چیخ پہ اٹھ جا رہی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ محبت ہے جس نے ایک انسان میں بدلاؤ پیدا کیا، ایک جانور میں بدلاؤ پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی چیز سے محبت ہے تو زندگی میں بدلاؤ آتا ہے۔ اب اگر قرآن سے محبت ہوگی تو تم میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ پہاڑ کو چلا سکو گے، زمین کو پھاڑ سکو گے، مردوں سے باتیں کر سکو گے۔ اپنے اعمال و تقوی کو باوقار کرو، یقین ہے میرا تو غیبت پہ اعتبار کرو، نماز پڑھ کے اظہار ازادار کرو، اگر ہے دل میں محبت تو انتظار کرو۔ میں منتظر ہوں صفدر گلے، منتظر بھائی، میں منتظر ہوں صفدر گلے لگانے کو، کمی ہے تیری طرف سے میرے بلانے۔ سبحان اللہ۔ محبت تبدیلی لے کے آتی ہے، اہل بیت اور قرآن سے محبت کرنی پڑے گی، تب وجود میں چینجنگ آئے گی، بدلاؤ آئے گا، اور وہ صفت ظاہر ہوگی جو اللہ چاہتا ہے، جو رسول اللہ چاہتے ہیں، جو امام چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب فضہ نے 40 سال قرآن کریم میں تلاوت کر کے بتایا، گفتگو کر کے بتایا کہ بدلاؤ کیسے آتا ہے۔ عزیزوں توجہ کریے گا، ہم جب ایران میں پڑھ رہے تھے تو ہمارا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، اس مدرسے کا نام ہے مدرسہ امام خمینی۔ اس میں چاروں طرف سے بلڈنگ ہے، بیچ میں چاروں طرف پارک بنا ہوا ہے، اور اس کے بیچ میں ایک ہاؤس ہے۔ توجہ کریے میرے عزیزوں، قرآنی زندگی کیسے ہوگی، بدلاؤ کیسے آئے گا۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں اکثر ہاؤس میں مچھلیاں پلی ہوئی ہیں، وہ بلی آتی ہے اور وہیں ہاؤس سے بیٹھ کے مچھلی پکڑنا چاہتی ہے روز غور سے، لیکن مچھلی کو کون پکڑ پائے گا؟ جب انسان پانی میں نہیں پکڑ پاتا تو بلی کیا پکڑے گی؟ تو اکثر اس میں کود جاتی ہے، نہا لیتی ہے، لیکن پکڑ نہیں پاتی چونکہ بھوکی رہتی ہے۔ ایک دن دیکھا وہ آگے ایسے بیٹھی تھی، میں بھی ایسے بیٹھا تھا، اب میں اس کو غور سے دیکھ رہا تھا، بھوکی تھی، تو میں نے اس کو بلانا شروع کیا، آؤ 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 آؤ، جیسے اپنے یہاں بلایا جاتا ہے، لیکن وہ آ ہی نہیں رہی تھی، اپنے یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت غور کیا، بہت بلایا، نہیں آئی۔ پھر میرے دماغ میں آیا یہ بلی اردو کیا جانے، یہ تو ایران کی بلی ہے، تو فارسی جانے گی۔ تو میں نے اس سے کہا بیا بیا بیا، جیسے ہی میں نے بیا بیا کہا فوراً قریب آ گئی، اور اس کو جو دیا اس نے کھا لیا۔ اب توجہ کریے گا میرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ
کہ جہاں جیسا ماحول ہوتا ہے، جہاں جیسی زبان ہوتی ہے، وہاں کے لوگ وہی زبان بولتے ہیں. اللہ اکبر. وہاں کے لوگ وہی زبان بولتے ہیں. فضا نے 40 سال قرآن میں گفتگو کر کے بتایا زہرا کے گھر کا ماحول قرآنی تھا. اور فضا کوئی معمولی خاتون نہیں ہے. فضا اس خاتون کو کہتے ہیں جس کی آغوش میں حسن پل جائیں، جس کی آغوش میں حسین پل جائیں، اسے فضا کہتے ہیں. نہیں، جس کی آغوش میں عصمت پلے اسے فضا کہتے ہیں. جس کی آغوش میں سردار جنت پلے اسے فضا کہتے ہیں. اللہ اکبر. فضا معمولی خاتون نہیں ہے. جس کے آغوش میں علی کے لال پل جائیں اسے فضا کہتے ہیں. تبھی تو کسی شاعر نے کہا کہ علی کے گھر میں جتنے بھی جیالے ہیں حبش کی شہزادی حضرت فضا نے پالے ہیں. علی مرتضیٰ کے گھر میں جتنے بھی جیالے ہیں حبش کی شہزادی حضرت فضا نے پالے ہیں. تو بلال خوش بیاں ہوں، جون ہوں یا حضرت فضا، یہ تینوں حبش کے رہنے والے تھے. سیاہ فام تھے لیکن اپنی زندگی میں بدلاؤ کیسے لے کے آئے. کالے تھے لیکن آپ توجہ کریں، قافیہ پہ توجہ کریے کہ قافیہ کیسا ہے. علی مرتضیٰ کے گھر میں جتنے بھی جیالے ہیں حبش کی شہزادی حضرت فضا نے پالے ہیں. تو بلال خوش بیاں ہوں، جون یا حضرت فضا. بلال خوش بیاں ہوں، جون یا حضرت فضا، یہ وہ کالے ہیں کہ جن سے دین میں اب تک اجالے ہیں. اللہ اکبر. ایک صلوات ہے محمد و آل محمد. فضا معمولی خاتون کا نام نہیں ہے. جناب سلمان نے صرف آگے اتنا کہا تھا کہ یا فضا ابشرک اللہ الجنہ، اے فضا تمہیں جنت مبارک ہو، اللہ نے تمہیں جنت کی مبارک بات دی ہے. فضا نے پلٹ کے کہہ دیا یا سلمان ابشرک اللہ، اے سلمان تمہیں جنت کی مبارک بات دیتی ہوں، تمہیں جنت کی بشارت ہو، اور مجھے جنت کی کیا ضرورت، میں تو جنت میں ہی رہتی ہوں. اللہ اکبر. بھائی جنت وہی تو ہوگی جہاں سردار جنت ہوں گے، جہاں مالک جنت ہوں گے. اللہ اکبر. اب توجہ کریے گا، یہ تو سیرت تھی فاطمی گھرانے کی کہ جس نے انسان کو بولنے کا سلیقہ بھی سکھایا تو قرآنی سلیقہ سکھا دیا. اب سیاست کیا تھی؟ شہزادی نے خطبہ فدق میں مرکز بنایا ہے قرآن کی آیتوں کا. اور قرآن 22 آیتیں قرآن مجید کی خطبہ فدق میں پڑھی شہزادی نے، اور 7 آیتیں تو میراث سے پڑھی ہے. اور قرآن کی فضیلت کو اس طرح سے ظاہر کیا کہ حق و زعیم و حق لہو فیکم، اللہ کا مضبوط قرآن تمہارے درمیان ہے، جس کا نام والقرآن الصادق، جس کا نام قرآن صادق ہے. وہ نور ساطع، جس قرآن کا نور نکل رہا ہے، وہ ضیاء اللہ میں، جس کا چراغ جل رہا ہے. شہزادی نے قرآنی طور پر ان کو گھیرا. اب توجہ کریے، شہزادی آئی کیسے؟ صلوات محمد و آل محمد پر. نہیں لگتا کہ شاید وقت نہ زیادہ نہیں ہے کہ خطبہ فدق کو بہت زیادہ چھیڑ کے بہت زیادہ گفتگو کی جائے، لیکن ایک خاکہ ضرور میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب جب شہزادی آئی ہیں تو شہزادی کا آنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب گھر سے نکلنے لگی تو سب سے پہلے لاست خمارہا، ایک چادر لی ہے. جو اب یہاں سیاسی پہلو ہے، میں نے کہا تو 2 چیزیں، سیرت اور سیاست فاطمیہ. پہلے آپ نے کیا کیا؟ لاست خمارہ، ایک ایسی چادر لی جس کو اپنے سر میں لپیٹا اور وہ چادر سینے تک تھی. خمار ایک خمر سے بنا ہوا ہے، چونکہ اس کو جو پیتا ہے انسان گھومنے لگتا ہے. تو لاست خمارہا، ایک ایسی چادر لی جس کو گھمایا اپنے سر میں اور سینے تک کے. پھر وشتملت علی راسہا جلبابہا، اور ایک بڑی چادر لی جسے سر سے لے کر پیر تک ڈھاکا. اور اس کے بعد بیوی نکلی ہیں، اس دروازے سے نہیں ہے جو مسجد میں دروازہ کھلتا تھا، بلکہ مین گیٹ سے آئی اور ایک پیغام دیا کہ اگر خاتون گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہے تو اسلام نے اس کے نکلنے پر منع نہیں کیا ہے، لیکن ہاں شریعت کی پابندی کرتے ہوئے ہر خاتون اپنے حق کو حاصل کر سکتی ہے. توجہ کریں میرے عزیزوں. اب جب شہزادی آئی ہے تو آنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت بیان کی، اللہ کی توحید کو بیان کیا. اللہ کی توحید کے بعد اس کی خلقت کی تعریف کی. اس کی خلقت کے بعد اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی
اور رسول کی رسالت کا اقرار کیا اور ان لفظوں میں کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانی ابی محمد عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی رسول، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور جو اللہ کا رسول ہے وہ ابی محمد، میرا بابا محمد کیا ہے؟ عبدہ، اس کا عبد ہے اور اس کا رسول ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ شہزادی آ کے، شہزادی کو کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے توحید کو پیش کیا؟ شہزادی کو کیا ضرورت پڑی کہ رسالت کا اقرار کیا؟ شاید شہزادی اس لیے، دیکھیے اس لیے شہزادی نے دو باتیں بیان کی کہ میں اللہ کو بھی مانتی ہوں رسول اللہ کو بھی مانتی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے ایک انسان، شہزادی میراث کے لیے گئی تھی نا، ایک انسان تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر وہ انجام دے لے تو اس تک باپ کی میراث نہیں پہنچتی۔ پہلا مرحلہ یہ کہ مثلا بیٹا مر جائے اور اس کا دادا زندہ ہو، پوتا ہو، باپ ہو اور دادا ہو، تو باپ کا جو، دادا کا جو بیٹا ہے وہ مر جائے تو اب میراث پوتے تک نہیں پہنچے گی، اس میراث پہ حق کس کا ہوگا؟ دادا کا، چونکہ ابو ولی ہے۔ ایک دوسرا مرحلہ، یا بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا ہو، اگر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو اور بیٹوں کو میراث ملے گی، اس بیٹے کو نہیں ملے گی جس نے باپ کو قتل کیا ہے۔ دو مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ، یا باپ تو مسلمان ہے، بیٹا بھی مسلمان تھا لیکن بیٹا بے دین ہو گیا، جیسے وسیم رضوی کیا بے دین ہو گیا، تو اب وسیم رضوی کے اور ہر بھائی کو اس کے باپ کی میراث ملے گی لیکن وسیم رضوی کو نہیں ملے گی، چونکہ وہ اسی دین پہ نہیں رہا، دین اس کا بدل گیا۔ اللہ اکبر، توجہ چاہتا ہوں شہزادی نے کیسے سیاسی طور پہ گھیرا ہے سامنے بیٹھے والے افراد کو۔ شہزادی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دیکھو میری میراث مجھے دو، میں اسی دین پہ ہوں جو محمد کا دین تھا۔ ہمارا دین اور محمد کا دین ایک ہے، دین بدلا نہیں ہے۔ اور بڑی باقی بات یہ ہے کہ جب شہزادی آئی ہیں پورے خطبے میں شہزادی نے ایک بات کو 14 مرتبہ تکرار کیا، ابی محمد ابی محمد ابی محمد عبدہ ورسولہ ابی محمد امینہ وحجتہ ابی محمد وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ و ابی محمد، کہ دیکھو جان لو میرا بابا محمد ہے، میرا بابا رسول ہے، میرا بابا اللہ کا عبد ہے، میرا بھی بابا وہ ہے کہ جو اللہ کا امین ہے اور روئے زمین پر اللہ کی حجت ہے۔ یہ بار بار کیوں کہہ رہی شہزادی میرا بابا میرا بابا میرا بابا؟ شہزادی بتانا چاہ رہی ہے دنیا والوں، اگر قیامت تک کے کوئی یہ کہے رسول کی 4 بیٹیاں ہیں، اللہ تو میں آج ہی فیصلہ کر دیتی ہوں اس خطبے میں اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی کھڑی ہو کے کہتی اے فاطمہ محمد میرا بھی بابا ہے۔ اللہ توجہ کریں میرے عزیزوں، ایک سلوات ہے محمد و آل محمد، محمد میرا بھی بابا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب جب شہزادی نے اللہ کی وحدانیت بیان کی، رسول کی رسالت بیان کی، پھر تھوڑا سا خاکہ کھینچا کہ تم زندگی کیسے گزارتے تھے، تمہاری حالت کیا تھی، اور پھر اس کے بعد شجاعت علی پہ آئیں اور اس طرح سے آئیں۔ دیکھیں ایک منظر سامنے رکھیں کہ شہزادی آئی ہیں، ایک طرف انصار ہیں، ایک طرف مہاجر ہیں، ایک طرف بنی قیلہ ہیں، 3 فرقے، اور سامنے ڈائش پہ بیٹھے ہوئے بھی کچھ افراد ہیں، ہاں کچھ افراد سامنے بھی بیٹھے ہیں۔ شہزادی مخاطب ہو کے کہہ رہی ہیں تشربون الترک، تم گندا پانی پیتے تھے، وتقاتون الورق، گھاس پھوس کھاتے تھے، جانور کو اس کی کھال سمیت کھا لیتے تھے، تمہارے پاس جینے کا کوئی سلیقہ نہیں تھا، اور حالت یہ تھی کہ جہنم علی حفرت من النار، ہر قدم پہ اپنی طرف ڈھکیل رہی تھی، اپنی طرف کھینچ رہی تھی، تم جہنم قدم قدم پہ جہنم کی طرف جا رہے تھے۔ میرا بابا محمد آیا تو اس نے تمہیں جینے کا سلیقہ سکھایا، جہنم سے جنت کی طرف لے کے گیا، اٹھنے بیٹھنے کے آداب بتائے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہ تمہاری حالت ایسی ہوتی تھی کہ تم ڈر و خوف کی زندگی گزارتے تھے، اور کیسی حالت ہوتی تھی کہ ایسا ذوبان العرب، عرب کے بھیڑیا تمہیں اچکنے وہ تیار ہوتے تھے۔ وہ مرتدہ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب تم سے سرکشی کر رہے ہوتے تھے۔ وَنَجْمَ قَرْنٌ لِلشَّيْطَانِ، شیطان اپنی سینگیں نکال رہا ہوتا تھا۔ وَفَاغِرَةٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین پھن کھاڑے کھڑے ہوتے تھے، وہ نگلنا چاہتے تھے۔ اب توجہ کریں میرے عزیزوں کہ یہاں سے مولا کائنات کی شجاعت کا ایک منظر، اور مجلس اپنی آخری مرحلے میں شہزادی نے اس طرح بیان کیا کہ عرب کے بھیڑیا تمہیں اچکنے پہ لگے ہوتے تھے، اہل کتاب سرکشی کر رہے ہوتے تھے، شیطان سینگیں نکال رہا ہوتا تھا، اور مشرکین پھن کھاڑے کھڑے ہوئے ہوتے تھے۔ جب ایسی کنڈیشن آتی تھی
تو ایسی صورت میں قذف اخاہ علیٰ فی لہبہا، ایسی صورت میں میرا بابا محمد اپنے بھائی علی کو ان کی حلق میں ڈال دیتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا بابا محمد اپنے بھائی علی کو ان کی حلق میں اتار دیتا تھا، اور میرا شوہر یخمد لہبہا بے سیف ہی ان کے درمیان تلوار سے اس وقت تک لڑتا رہتا تھا جب تک ان کی حلق کی رگوں سے لا الہ الا اللہ نہ کہلوا لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ نہ کہلوا لے۔ اور یہی جملہ سید سجاد نے شام کے بازار میں کیا کہا؟ یہی تو کہا تھا، من ضربا خراتیم الخلق حتی قولوا لا الہ الا اللہ۔ اے یزید سنو، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے عرب کے لوگوں کی ناک کو اس وقت تک رگڑا ہے کہ جب تک انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ لیا ہے۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ اب شہزادی نے شجاعت بیان کی اور پھر کہا مقدوتاً فی ذات اللہ، ہمارا شوہر وہ تھا جو اللہ کی ذات میں ڈوبا ہوا تھا اور اللہ کے امر کو بجا لاتا تھا، اور تمہاری حالت کیا تھی؟ توجہ کرے، شہزادی نے فرمایا مجتہداً فی امر اللہ، اللہ کے راہ میں میرا شوہر لڑتا تھا، وانتم رفا فی رفاہۃ من العیش، تم سب کنارے بیٹھ کر کھاتے تھے، عیش کرتے تھے، یعنی علی میدان میں لڑتے تھے، تم سب کنارے بیٹھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ رفاہۃ من العیش، عیش کرتے تھے، علی کی تلوار چلتی تھی، تم سب کھاتے تھے، علی کی تلوار چلتی تھی، تمہارے پیٹ بھرتے تھے۔ توجہ ہے نا، سامنے کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ علی کی تلوار چلتی تھی، میرے شوہر کی تلوار چلتی تھی، تم عیش کرتے تھے، علی کی تلوار چلتی تھی، تمہارے پیٹ بھرتے تھے، علی کی تلوار چلتی تھی، تمہارا فخر دور ہوتا تھا۔ عزیزوں، ایک جملہ عرض کروں گا کہ علی کی تلوار چلتی تھی، تمہارے حالات بدلتے تھے۔ اب اگر کوئی اپنے کو غنی کہتا ہے، اپنے کو غنی کہتا ہے، تو یاد رکھنا وہ کوئی خاندانی غنی نہیں ہے، بلکہ علی کی تلوار کا طفیلی غنی ہے۔ علی کی تلوار چلتی تھی تو تم لوگ تمہارے پیٹ بھرتے تھے۔ پھر شہزادی نے مخاطب ہو کے کہا، کیا کہا؟ کہ انتم تنکسون عند النزال، اور تمہاری حالت یہ تھی کہ تم میدان میں اترنے سے پرہیز کرتے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، شاید یہ مجلس کا آخری جملہ ہو جائے اور مجلس اپنے اختتام کی طرف پہنچ جائے۔ انتم تنکسون عند النزال، تم تو میدان میں اترتے ہوئے ڈرتے تھے، اور اگر اتر جاتے تھے تفرون من القتال، میدان سے بھاگ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تفرون من القتال، شہزادی نے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ ایک بھاگنے والا ہوتا ہے تو تفرو استعمال ہوتا ہے، دو بھاگتے ہیں تو تفران استعمال ہوتا ہے۔ شہزادی نے کہا تفرون من القتال، تم تینوں بھاگ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور کسی میں ہمت نہ ہوئی، بی بی کیسی بات کر رہے ہیں، ہم بھی تو علم لے کے گئے تھے، لوٹ کے آئے۔ کسی نے بھی نہیں کہا ہم نے بھی تلوار اٹھائی۔ شہزادی نے ان کے منہ پہ کہا، اور اس کے بعد کہا لاؤ میری وراثت دو۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ جب شہزادی نے کہا میری وراثت مجھے دو، تو انہوں نے کہا انا معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث الا ما ترکناہ الصدقہ، ہم انبیاء کے گروہ نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ اللہ، جیسے ہی اس نے یہ کہا، شہزادی نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب۔ دو آیتیں فوراً پڑھی، کہا دیکھو سلیمان بھی نبی تھے، داؤد بھی نبی تھے، زکریا بھی نبی تھے، یحییٰ بھی نبی تھے، اور دونوں نے کہا کہ اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو میرا وارث بنے، آل یعقوب کا وارث بنے۔ عزیزوں، یہ قرآن کی دو آیتیں بتا رہی ہے نبی وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث بناتا بھی ہے۔ فوراً دو آیتیں پڑھ دی۔ نبی وہ مسلمان کرے گا، نام علی تو ذکر اذان کرے گا، اور لعنت یزیدی بھیجیں گے اس دم یزید پر جس دن ظہور زہرا کا ارمان کرے گا۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ کی کتاب فرما رہی ہے کہ نبی وارث بنتا بھی ہے، وارث بناتا بھی ہے۔ پھر دو تین آیتیں، 7 آیتیں پڑھی ہیں، میں ساری آیتوں کو نہیں بیان کروں گا، لیکن ایک آیت اور پڑھنا چاہوں گا، للنساء نصیبون، کہ ہر گھر میں اس کے خاتون کا، عورتوں کا حصہ ہوتا ہے، کہ وہی حصہ مجھے دے دو۔
جو میرا ہے. پھر اس کے بعد کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ نے وصیت کی ہے تمہاری اولادوں, للذکر مثل حظ الانثیین, کہ دیکھو مردوں کا دوہرا حصہ ہے, عورتوں کا اکیلا حصہ ہے. یعنی کیسے؟ یعنی ایک پراپرٹی ہے, اس کے 3 حصے برابر کیے جائیں گے, 2 حصے میں سارے بھائی لیں گے, 1 حصے میں ساری بہنیں لیں گی. اب عزیزوں توجہ کریے گا, قرآن کا حکم ہے, زہرا نے تلاوت کی ہے کہ عورتوں کا بھی ایک حق ہوتا ہے. اب اگر ہم اپنی بہنوں کا حق نہیں دے رہے ہیں تو ہم بھی وہی ہیں جیسے انہوں نے باغ فدق لوٹا تھا. اکیلا حصہ اپنی بہنوں کو دینا ہے. بس میرے عزیزوں, لوگ کہتے ہیں کہ فدق کو نہ چھیڑا جائے, آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے, فدق کو نہ پڑھا جائے, آپس میں لڑائی جھگڑا ہونے لگتا ہے. کیوں نہ پڑھا جائے؟ عزیزوں یاد رکھیں, آج جو تحریکیں چلی ہیں, غدیر, فدق اور محرم, غدیر و فدق کو اتحاد کے نام پہ دبایا جا رہا ہے, اور عزاداری کو اصلاح کے نام پہ ختم کیا جا رہا ہے کہ عزیز عزاداری کی اصلاح ہونی چاہیے. عزیزوں عزاداری ہماری اصلاح کرے گی یا ہم عزاداری کی اصلاح کریں گے؟ عزیزوں ہاں, عزادار کی تو اصلاح ہو سکتی ہے لیکن عزاداری کی اصلاح نہیں ہو سکتی. عزیزوں توجہ کریں کہ اتحاد میں خلل واقع ہوتا ہے. تو عزیزوں میں تو ایک سادی سی بات جو گفتگو تھی شہزادی کی وہ میں نے پہنچا دیا. ہمارا اختلاف کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, لیکن زمانے کو صرف اتنا بتانا ہے کہ یہ جو الزام ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے بنت نبی کا حق نہیں دیا, رسول کی اکلوتی بیٹی تھی ان کا حق نہیں دیا, مسلمانوں نے نہیں دیا, یہ الزام پورے مسلمانوں پہ آ رہا ہے. لہٰذا ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. روم کا ایک بہت بڑا فلسفی تھا جس کا نام سقراط تھا, بہت بڑا فلسفی تھا. اس نے اس بات کو درک کر لیا کہ دنیا میں جس چیزوں کی پوجا ہوتی ہے وہ سب عبث ہے, صرف اللہ ایک ہے, اسی کی عبادت ہونی چاہیے. اس کو زہر کا پیالہ دے دیا گیا, اس نے بھی زہر پی لیا, لیکن پوری دنیا کہنے لگی کہ روم نے ایک بڑے فلسفی کو مار ڈالا, اور یہ الزام پورے روم پہ آنے لگا کہ روم کے لوگوں نے فلسفی کو مار ڈالا. تو کیا پورے روم والوں نے فلسفی کو مارا تھا؟ کچھ لوگوں نے زہر دیا تھا, وہاں کے بادشاہ نے زہر دیا تھا, لیکن پورے روم پہ الزام آ رہا تھا. آج سے 5 سال پہلے اسی کو مقدمہ لڑا گیا کہ حق پہ کون تھا, باطل پہ کون تھا. آج لوگ کہتے ہیں شہزادی بھی گئی, وہ بھی چلے گئے, ذکر چھیڑنے کا کیا ضرورت, اتحاد میں خلل واقع ہوتا ہے. سقراط بھی گیا اور اس کا قاتل بھی گیا. آج کیوں مقدمہ لڑا جا رہا ہے؟ ان لوگوں نے مقدمہ لڑا اور مقدمے میں جج نے فیصلہ کیا کہ سقراط حق پہ تھا, اس کا قاتل باطل پہ تھا. اللہ اکبر, توجہ کریں. نہیں معلوم میری بات کہاں تک پہنچے گی. تو میں نے جج صاحب سے پوچھا کہ آپ نے فیصلہ اب کیوں دیا, کیا ضرورت تھی, معاملہ ختم ہو گیا تھا. اس نے کہا نہیں, مسئلہ یہ تھا کہ پورا الزام پوری روم کی کمیونٹی پہ آ رہا تھا. ہم نے فیصلہ کر کے بتایا کہ دیکھو ہم مقتول کے ساتھ ہیں, قاتل کے ساتھ نہیں ہیں, ہم مظلوم کے ساتھ ہیں, ظالم کے ساتھ نہیں ہیں. آج پورا الزام مسلمانوں پہ ہے, ہم مجلس کر کے بتا رہے ہیں ہم مظلومہ کے ساتھ ہیں, ظالم کے ساتھ نہیں ہے. ظالم کی حمایت مت کرنا ناراض مشیت ہوتی ہے, ظالم کی حمایت مت کرنا ناراض مشیت ہوتی ہے. مظلوموں کی فطرت رکھیے, ایمان کی طہارت ہوتی ہے. اللہ کی عبادت کی خاطر لازم ہے وضو اور سجدہ بھی ایک نام الہی ایسا ہے, لے لو تو عبادت ہوتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ سلام. یا ہم تو دنیا کو صرف بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم انصاف پسند لوگ ہیں. ہم نے ظلم کا نہ کبھی ساتھ دیا ہے اور نہ ساتھ دیں گے. لیکن عزیزوں روایت نے لکھا کہ جو بی بی گئی تھی اس نے کچھ مانگا لیکن لوگوں نے اس کے حق کو نہ دیا. اور روایت نے لکھا ہے کہ ایک پردہ ڈال دیا گیا اور پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے شہزادی کلام کرنے لگیں. جب خطبہ ہوا اور جب خطبہ تمام ہوا, چونکہ شہزادی نے پہلے مہاجر کو خطاب کیا, پھر انصار کے لوگوں کو خطاب کیا اور بنی قیلہ کو خطاب کیا. جب ان لوگوں کو خطاب کیا تو ایک رونا, ایک ولولہ اور ایک لوگ کھڑے ہو گئے, شہزادی ہم آپ کا حق دلوا کے رہیں گے. ایک زبردست طریقے سے احتجاج ہونے لگا. جیسے ہی احتجاج ہونے لگا وقت خلیفہ نے کہا چلو پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد قضیے کو دیکھتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں, چلو پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر قضیے کو دیکھتے ہیں. ایک بات تو پتہ چل گئی, اہل بیت کا دشمن جب ناکام ہونے لگتا ہے یا وہ نماز کا سہارا لیتا ہے یا وہ اذان کا سہارا لیتا ہے, یا وہ نماز کا سہارا لیتا ہے یا اذان کا سہارا لیتا ہے. مدینے کے اس حاکم نے نماز کا سہارا لے کے بتا دیا کہ ہمارا رشتہ
شام کی اذان سے ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا رشتہ اسی شام کے لوگوں سے ملتا ہے۔ بس عزیزوں، گفتگو بہت تھی لیکن وقت میں گنجائش نہیں، میں نے ختم کیا۔ روایت کے پردہ ڈال دیا گیا، بی بی نے گھنٹوں کلام کیا، لیکن وہ بیٹی کہ جس کو نبی اجلسا فی مجلس ہی، اپنے مقام سے بلند ہو کر اس کو اپنی جگہ پہ بٹھالتے تھے، روایت نے لکھا بی بی کھڑی رہی، حق مانتی رہی، لیکن کسی نے یہ نہ کہا اے بنت رسول آپ بیٹھ جائیے۔ کسی نے یہ نہ کہا بنت رسول آپ بیٹھ جائیے۔ آپ کو معلوم ہے جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ 5 سالہ جناب زینب بھی گئی تھیں، اور جناب زینب نے خطبے کو یاد کر کے معاشرے تک پہنچایا ہے۔ روایت کہتی جب بی بی زینب کے ساتھ گھر پلٹی ہیں تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا، ماں آپ کو دربار میں کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہ کہا۔ شہزادی تڑپ گئی اور ایک جملہ کہا، اے زینب خیریت تو ہے، میں دربار گئی، میرے سر پہ چادر تھی، لیکن جب تم دربار میں جاؤ گی نہ سر پہ چادر ہوگی نہ مخلا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ہاں عزیزوں، یہ بڑا سنگین مرحلہ تھا خانوادہ اہل بیت کے لیے کہ فاطمہ کا اس دنیا سے جانا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب شہزادی کی آنکھ بند ہوئی، حسن و حسین کو جیسے ہی پتہ چلا کہ اماں اس دنیا میں نہیں ہے، روایت کہتی دوڑے ہوئے کوفے مسجد میں آئے اور مسجد میں آگے کہتے ہیں بابا اماں اس دنیا سے چلی گئی۔ علی پہ کتنا شاخ تھا، یہ جملہ سنیے، اور جب تک دل چاہے اتنی دیر تک روئیے گا۔ کیا کہتے ہیں بابا اماں اس دنیا میں نہیں۔ روایت کی تھی علی بیٹھے تھے، ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، دوبارہ منہ کے بل گر گئے۔ اور جب صحرا کے سرانے آئے تو ایک جملہ کا کلمنی فاطمہ، اے فاطمہ مجھ سے کلام کرو، اب مدینے کے لوگ تو بات نہیں کرتے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ امام باقر علیہ السلام اپنے صحابی ابو بصیر سے کہتے ہیں ابو بصیر تم رو کیوں نہیں رہے ہو؟ ابو بصیر فوراً رومال نکالتے ہیں اور نچوڑ کے دکھا دیتے ہیں، مولا دیکھیے اتنا روئیں۔ کہا نہیں ایسے نہ رو، ایسے رو کہ جیسے چیخ مار کے رویا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، ایام فاطمی گزری ہے اور یقیناً ایک ماں باپ کے سامنے ایک بچی بھی چلی گئی، وہ بھی شہزادی کے چاہنے والی تھی، لیکن عزیزوں ایک گھرانے کی، غریبی گھرانے کی صحیح، لیکن جب جنازہ اٹھا تو بڑی شان و شوکت سے اٹھا، لیکن ہارے شہزادی جب جنازہ اٹھا تو کوئی نہ تھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، یہ فاطمہ کا مصائب اہل بیت کے لیے بڑے سنگین ہیں۔ ہاں عزیزوں، شہزادی فاطمہ نے ولایت علی کے خاطر اپنی جان دے دی۔ روایت کہتی ہے جب جلتا ہوا دروازہ شہزادی پہ گرایا گیا تو شہزادی نے ایک چیخ ماری، یا فضہ خذونی قتلوا ولدی، اے فضہ آ کے مجھے پکڑو، میرے محسن کو شہید کر دیا۔ اے فضا مجھے آگے علامہ امین نے لکھا کہ شہزادی جب در و دیوار کے درمیان پس گئی تو صرف ایک آواز نہیں 3 آواز دی تھی۔ پہلی آواز ہے فضا مجھے پکڑو، میرا محسن شکم میں شہید ہو گیا۔ دوسرا جملہ یہ کہا تھا کہ قبر نبی کی طرف رخ کر کے یا بتے، اے میرے بابا، اے میرے پیارے بابا، ارے آپ دیکھتے ہیں آپ کی امت کیا ظلم کر رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایک آواز اور دی تھی، وہ تیسری آواز دی تھی، یا مہدی ادرکلی، اے میرے بیٹا مہدی ارے جلدی آؤ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ وہ 2-3 مرحلے مصائب کے مجلس تمام کر دی۔ روایت کہتی جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی اور محسن شہید ہو گئے، لیکن جیسے لوگ گھر میں داخل ہوئے علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا اور علی کو لے جانے لگے، شہزادی اپنا سارا غم بھول گئی، شوہر کی محبت جاگ اٹھی، ولایت کی حفاظت کرنے کا حوصلہ اٹھا اور فوراً شہزادی نے بڑھ کے کمر پہ علی کے ہاتھ رکھ دیا اور کمر کے پٹکے کو پکڑ لیا۔ اے علی جب تک فاطمہ زندہ ہے
میں تمہیں نہ جانے دوں گی. روایت لکھا علی کو لوگوں نے کہا فاطمہ گھسیٹتے چلی گئی. جزاکم اللہ خیر الجزا. روایت کہتی ہے پھر بھی فاطمہ نے ہاتھ نہ چھوڑا تو کسی نے تلوار کی بیس سے فاطمہ کے ہاتھ میں مارا, کسی نے تازیانہ مارا, کسی نے تماچا مارا. جزاکم اللہ خیر الجزا. جان علی شاہ کاظمی صاحب اپنے مصائب میں فرماتے ہیں شہزادی کو تماچا لگا تھا, اتنا زبردست تماچا تھا کہ شہزادی کے رخسار نیلے ہو گئے تھے. اور جب بھی علی آتے تھے شہزادی چہرہ موڑ کے بات کرتی تھی تاکہ شہزادی علی نہ دیکھے کہ کتنا زخم پہنچا ہے. ہاں عزیزو ایک جملہ اور سنیے گا اور میں مجلس تمام کر رہا ہوں. کسی نے امام حسن سے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں جاتے جس گلی میں آپ کی ماں کو تماچے مارے گئے, جس گلی میں آپ کی ماں کو تازیانے مارے گئے؟ تو امام حسن نے عجیب جملہ کہا ہے. ہاں عزیزو میرے استاد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے اپنی بیوی کو ایک دن ایک جھاپڑ مار دیا, ایک تماچا مار دیا. اس کی ایک 5 سالہ بچی تھی. شوہر تو مار کے چلا گیا لیکن بچی کو اس وقت سے بخار آنا شروع ہو گیا اور بار بار اپنی ماں سے ایک جملہ کہتی تھا, ماں آج بابا نے آپ کو مارا ہے, آج بابا نے آپ کو مارا ہے, آج بابا نے آپ کو مارا ہے. عزیزو بار بار یہ جملہ کہتی. شوہر رات میں لوٹ کے آیا, پوچھا کیا ہوا, کہ بچی کو بخار ہے, اور بار بار ایک ہی جملہ کہتی ہے آج بابا نے آپ کو مارا ہے. میرے شوہر آپ کا حق ہے, آپ کو جب دل چاہے مار لیجئے, لیکن کبھی اس بچی کے سامنے نہ مارے. جب سے آپ نے مارا ہے بچی بخار میں ہے, غش میں پڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. امام حسن سے کوئی پوچھتا تھا ارے اس گلی سے کیوں نہیں جاتے, امام تڑپ جاتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے ارے میں کیسے جاؤں, مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے, کوئی تازیانے مارتا ہے, کوئی تلوار مارتا ہے, کوئی تماچے مارتا ہے. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ تسلیما لامرہ. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, پروردگار ہمارے نماز روزے کو قبول فرما. پروردگار جس طرح سے تو نے آج مجھے طاقت دی کہ عزا خانے میں بیٹھ کے مجلسیں کر رہے ہیں, پروردگار یہ توفیق ہر روز عطا فرما. پروردگار جس طرح تو نے مجھے آج طاقت دی کہ مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی, پروردگار یہ طاقت ہمیشہ باقی فرما. پروردگار اس مجلس کا ثواب جس مرحومہ کے لیے کیا گیا, پروردگار اس مرحومہ کی خدمت میں ہدیہ فرما. پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی بخشش فرما. پروردگار ہمارے تمام مرحومین کے مقامات کو جنت میں بلند فرما. پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی مرقت کو منور فرما. پروردگار جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما, جو بے رزق ہے ان کو رزق عطا فرما, جو بے لباس ہے ان کو لباس عطا فرما, جو بے وطن ہے ان کو وطن آنا نصیب فرما, جو قید خانے میں انہیں آزادی نصیب فرما. پروردگار تیری بارگاہ میں آخری اور بہترین دعا ہے کہ ہمارے مولا آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, تعجیل فرما, تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اخوان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین.